آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر محمد عباس مہدی ابن محمد شبر کے نام پڑھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت غیر المغضوب علیہم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والصیام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتْلِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَقَوْلِهِ الْحَقِّ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. صلوات علی محمد. حضرات، قرآن مجید کا سب سے بڑا سورہ جو تقریباً 2.5 پاروں پر محیط ہے. پہلے پارے میں سورہ حمد کے بعد سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے اور تیسرے پارے میں نصف سے کچھ پہلے سورہ بقرہ تمام ہوتا ہے. اس سب سے بڑے سورے میں خداوند عالم ایک آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والوں، ادخلوا فی السلم، تم اسلام میں داخل ہو جاؤ، کافتاً مکمل طور پر، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے خطوط کی، شیطان کی نشانیوں کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. عزیزوں، اللہ ایمان لانے والوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف کلمہ پڑھ لینا یا صرف زبان سے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہہ لینا کافی نہیں ہے. اسلام کو اور ایمان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حقیقت اسلام کیا ہے اور حقیقت ایمان کیا ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہماری سب سے مستند اور معتبر کتاب جس کی طرف ہمارے مراجع تقلید بھی رجوع کرتے ہیں اپنے استنباط کے لیے، جس کا نام ہے اصول کافی. اصول کافی میں کتاب الایمان میں ہمارے اور آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دین کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آلہ.
امام صرف اتنا کہہ کے خاموش نہیں ہوئے، فرمایا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور آخر میں فرمایا ولایت۔ ان 5 چیزوں کے اوپر دین کی بنیاد ہے۔ اس کے بعد ہمارے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا لیکن جس اہتمام کے ساتھ، جس انتظام کے ساتھ اللہ نے رسول کے ذریعے سے ولایت کا حکم دیا، اس اہتمام کے ساتھ اور اتنی تاکید کے ساتھ کسی اور چیز کا حکم نہیں دیا گیا۔ ظاہر سی بات ہے، اس بات کو سمجھنا کوئی بہت مشکل نہیں ہے کہ جس طرح سے غدیر کے میدان میں پیغمبر اسلام نے اہتمام و انتظام کیا، جو آگے بڑھ گئے تھے ان کو واپس بلایا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا، اور جو سامنے تھے ان کو روکے رکھا، اور اس کے بعد 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں پیغمبر منبر پر تشریف لے گئے اور مولا علی کو دونوں ہاتھوں پر اٹھا کے دکھایا، اور دکھانے کے بعد فرمایا کہ اللہ ہو مولایا، اللہ میرا مولا ہے۔ پھر فرمایا وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور میں مومنین کا مولا ہوں۔ پھر فرمایا مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ دیکھیں ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ غدیر کا واقعہ 1-2 آدمیوں کے بیچ کا واقعہ نہیں ہے، یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ ہم یہ بیان کریں کہ پیغمبر نے مولا علی کی یہ فضیلت جناب سلمان سے بیان کی، یا پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کے فضائل کے باب میں یہ بات جناب ابوذر سے بیان کی، یا جناب مقداد کو بتایا کہ علی کی فضیلت کیا ہے۔ نہیں، بلکہ غدیر کا میدان تھا جہاں 1-2 آدمی نہیں تھے بلکہ 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع تھا۔ کچھ مورخین نے لکھا کہ 1,20,000 لوگ تھے، کسی نے لکھا 1,25,000 آدمی تھے، کسی نے لکھا کہ 1,40,000 افراد غدیر کے میدان میں موجود تھے۔ دیکھیں یہ جتنے بھی لوگ ہوں، عرف عام میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع تھا۔ تو اب یہ 1.25 لاکھ حاجی جو تھے یہ خالی 1.25 لاکھ حاجی نہیں تھے، بلکہ 1.25 لاکھ حاجی تھے، 1.25 لاکھ نمازی تھے، 1.25 لاکھ صحابی تھے، 1.25 لاکھ کلمہ پڑھنے والے تھے، 1.25 لاکھ مسلمان تھے۔ ان کے سامنے پیغمبر اسلام نے ایک بہت بلند ممبر بنوایا جو کجاووں کا ممبر تھا، یعنی اونٹ کے اوپر جو پالان رکھے جاتے ہیں ان کو اتروا کے ایک کے اوپر ایک رکھ کر پیغمبر نے بلند ترین ممبر بنوایا۔ اور یہ کوئی شام کا وقت بھی نہ تھا کہ لوگ کہتے کہ بھائی ہم تھکے ہوئے چلے آ رہے تھے لہذا ہمیں نیند آ گئی، بھری دوپہر میں، یعنی جس وقت دھوپ بھی بہت تیز تھی، لوگ پسینے پسینے ہو رہے تھے، اور کسی کے سو جانے کا بھی کوئی امکان نہ تھا، کسی کے اونگ جانے کی بھی کوئی گنجائش نہ تھی۔ ایسے موقع پر پیغمبر اسلام نے مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا۔ تو اب دنیا میں کسی میں اتنی ہمت و جرأت تو ہے نہیں کہ وہ اس واقعے کا انکار کر دے اور یہ کہہ دے کہ غدیر کا واقعہ نہیں ہوا اور پیغمبر اسلام نے غدیر کے میدان میں مولا علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا۔ تو اب جب لوگ واقعے کا انکار نہیں کر پاتے لیکن حکم پیغمبر کو ماننا بھی نہیں چاہتے، تو پھر وہ ایک طریقہ یہ اختیار کرتے ہیں کہ یہ بیان کرتے ہیں کہ مولا کے معنی وہ نہیں ہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں۔ تو پھر مولا کے معنی کیا ہیں؟ انہوں نے کہا مولا کے معنی دوست کے ہیں، اور چونکہ یمن میں کچھ لوگوں کو مولا علی سے شکایت ہو گئی تھی لہٰذا پیغمبر اسلام نے غدیر کے میدان میں یہ اہتمام کیا اور یہ فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے، یا یوں کہا جائے کہ پیغمبر نے فرمایا جس کا میں دوست ہوں اس کا یہ علی دوست ہے۔ تو کیونکہ لوگوں کے دل میں مولا کائنات کے لیے کچھ اچھے خیالات نہ تھے لہذا پیغمبر اسلام نے یہ عمل انجام دیا۔ میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، پڑھے لکھے حضرات بھی مجلس سن رہے ہیں۔ دیکھیے اگر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ پیغمبر لوگوں کے دل میں جو مولا علی کے لیے باتیں تھیں ان کو دور کرنا چاہتے تھے اور یمن میں کچھ لوگ مولا علی کے مخالف ہو گئے تھے، تو پھر رسول اللہ کو غدیر کے میدان میں یہ کہنا چاہیے تھا کہ جو علی کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے۔ لیکن پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ پیغمبر نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں مولا کے معنی دوست ہیں، اب دیکھیں دو باتیں ہیں، لوگ کہتے ہیں مولا کے معنی دوست، اور ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں مولا کے معنی سردار، ہم کہتے ہیں مولا کے معنی اولا بالتصرف۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، یا مولا کے معنی آقا کے۔ اب ہم مسلمانوں سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھئی پیغمبر نے صرف یہ نہیں کہا کہ علی مولا ہے۔ اگر پیغمبر یہ کہتے کہ علی مولا ہے تو آپ کو اختیار تھا مولا کے جو معنی چاہتے وہ بیان کرتے، لیکن پیغمبر نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ تو پہلے ہمیں لوگ یہ بتائیں کہ وہ رسول کو کن معنی میں مولا مانتے ہیں، دوست سمجھتے ہیں یا آقا سمجھتے ہیں؟ تو اب اگر رسول کو دوست سمجھتے ہیں تو مولا علی کو بھی دوست سمجھیں، اور اگر رسول کو آقا سمجھتے ہیں تو مولا علی کو بھی آقا سمجھیں۔ ہم نے دیکھا سارے مسلمان پیغمبر کا نام لکھتے ہیں تو کہتے ہیں آقا علیہ السلام، ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔
تو بھائی جب پیغمبر اسلام آقا علیہ السلام ہے تو پھر مولا علی بھی آقا علیہ السلام ہے، اس لیے کہ ہم نے نہیں کہا بلکہ رسول نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ تو جن معنوں میں نبی مولا انہی معنوں میں مولا علی بھی مولا ہیں، اس سے دنیا میں کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن اب لوگ گنجائش نکالتے ہیں کہ کسی طرح سے ولایت امیر المومنین سے بچ جائیں اور ولایت امیر المومنین کا اقرار انہیں نہ کرنا پڑے، لہذا طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ میں صرف ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں اور اس کے بعد بات کو تمام کر دوں، بہت طولانی گفتگو نہیں کرنا ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیے عزیزوں، کتاب کا نام ہے تحفہ اثنا عشریہ۔ تحفہ اثنا عشریہ محدث دہلوی کی کتاب ہے، انہوں نے غدیر کا باب بھی تحریر کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ غدیر کے میدان میں کیونکہ رسول اللہ کے پیش نظر، دیکھیں انہوں نے ایک اور گنجائش پیدا کر دی، انہوں نے کہا کیونکہ رسول اللہ کے پیش نظر آئندہ آنے والے واقعات تھے اور رسول اللہ یہ دیکھ رہے تھے کہ جب مولا علی کے ہاتھ پر بیعت ہوگی اور مولا علی کو خلافت حاصل ہوگی تو کچھ لوگ علی کے مقابلے میں آئیں گے اور کچھ لوگ مولا علی کی بیعت نہ کریں گے، یہ لوگ علی سے جنگ پہ آمادہ ہوں گے۔ لہٰذا اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے پیغمبر نے غدیر کے میدان میں یہ اہتمام کیا کہ لوگوں کو بتا دیں کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا یہ علی دوست ہے، تاکہ لوگ مولا علی کی دوستی پر برقرار رہیں۔ ایک بات میں آپ خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ ذرا سوچ سمجھ کے مجھے بتائیے کہ پیغمبر کو مولا علی کا تو اتنا خیال تھا کہ جب علی کے ہاتھ میں عنان حکومت آئے گی تو لوگ مولا علی کی مخالفت کریں گے، لہذا پہلے ہی سے لوگوں کو بتا دو کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا یہ علی دوست ہیں۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو اہتمام و انتظام پیغمبر نے مولا علی کے لیے کیا وہ پہلے خلیفہ کے لیے کیوں نہیں کیا، دوسرے کے لیے کیوں نہیں کیا، تیسرے کے لیے کیوں نہیں کیا؟ بھائی ظاہر سی بات ہے کہ اگر پیغمبر کی نگاہ میں یہ بات تھی تو پیغمبر تو قیامت تک کے واقعات کو دیکھ رہے تھے۔ کیا پیغمبر یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ ایک قوم ایسی پیدا ہوگی جو مولا علی سے پہلے والے تمام خلفاء کے اوپر لعنت ملامت کرے گی یا ان کو برا بھلا کہے گی؟ تو رسول اللہ ایک پروگرام ان میں سے حضرات کے لیے بھی کر دیتے، ایک صلوات پڑھیں ور محمد و آل محمد، کہیں تو کچھ کرتے، اور پیغمبر اسلام ان کے میں کسی کو اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے فرماتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ صرف غدیر کے میدان میں مولا کائنات کا تعارف کرایا گیا اور یہ کہا گیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے اپنے بعد اپنی جانشینی کا، اپنی خلافت کا اعلان غدیر کے میدان میں فرمایا، اور صرف اعلان نہیں فرمایا بلکہ اعلان فرمانے کے بعد ایک سرخ رنگ کا خیمہ لگوایا اور اس میں مولا علی کو بٹھایا، اور اس کے بعد تمام اصحاب سے کہا کہ جاؤ اور جا کر علی کو مبارکباد پیش کرو۔ دھیرے دھیرے لوگ آتے رہے، مولا علی کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے رہے۔ اب عزیزوں آپ غور کریں، 1.25 لاکھ لوگوں کا مجمع۔ اب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ رسول اللہ یہ فرماتے کہ تمام لوگ ایک ساتھ ہاتھ اٹھا کر مولا علی کی بیعت کر لیں، جیسے ہمارے یہاں اسمبلی میں یا پارلیمنٹ میں دھونی مت سے کوئی پرستاؤ پارت ہو جاتا ہے، اسی طرح سے مولا علی کے لیے رسول اللہ تمام لوگوں سے کہتے ہاتھ اٹھاؤ، اور لوگ ہاتھ اٹھاتے، اور جب ہاتھ اٹھاتے تو سب کی بیعت ہو جاتی۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ پیغمبر نے سارے لوگوں کو حکم دیا کہ ایک ایک آدمی خیمے میں جائے۔ ایک ایک آدمی خیمے میں آتا تھا، مولا علی کے ہاتھ پہ بیعت کرتا تھا، دوسری طرف سے نکل کے جاتا تھا، اور پھر اتنا زیادہ احتیاط پیغمبر نے برتی کہ جب تک سب نے بیعت نہ کر لی اس وقت تک پیغمبر نے کسی کو جانے کی اجازت نہ دی، یعنی کوئی موو نہ کر سکا اس وقت تک جب تک تمام لوگوں نے مولا علی کی بیعت نہ کر لی۔ آپ دیکھیں ہمارے یہاں مجلس میں یا محفل میں تبرک تقسیم ہوتا ہے تو جس کو تبرک ملتا جاتا ہے وہ جاتا ہے۔ اب رسول یہ بھی کر سکتے تھے کہ جو بیعت کر لے وہ چلا جائے، ایک ایک آدمی بیعت کرتا جاتا، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوا، بلکہ رسول اللہ نے سب کو روکے رکھا۔ ایک طرف سے خیمے میں لوگ جا رہے تھے، مولا علی کی بیعت کر رہے تھے، دوسری طرف سے باہر آ رہے تھے، جب تک سب نے بیعت نہ کر لی، یعنی ایک ایک آدمی نے بیعت نہ کر لی، اس وقت تک رسول نے سب کو وہیں روکے رکھا۔ اس میں تقریباً 3 دن لگ گئے، 3 دن تک رسول اللہ نے لوگوں کو روکے رکھا، لوگ رکے رہے۔ آپ ذرا غور فرمائیے کہ اتنا وقت لوگوں کا جا رہا ہے لیکن رسول اللہ سب کو روکے ہوئے ہیں، کیوں؟ کہ خود بھی بیعت کرو اور دوسروں کی بیعت پر گواہ بھی بنو۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد، یعنی خود بھی بیعت کریں اور پھر دوسروں کو بیعت کرتے ہوئے دیکھیں بھی۔ تو رسول اللہ نے یہ اہتمام کیا کہ لوگ خود بھی بیعت کرتے رہے اور پھر دوسروں کو بیعت کرتے ہوئے دیکھتے بھی رہے۔
اور انفرادی طور پر جب سب نے بیعت کر لی تب پیغمبر نے اجازت دی کہ ہاں ٹھیک ہے اب اپنے اپنے گھر جاؤ۔ دیکھیں ایک بات بس آخر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، دیکھیں واجب بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے واجب کفائی اور ایک ہوتا ہے واجب عینی۔ واجب کفائی وہ ہوتا ہے کہ اگر کسی ایک شخص نے ادا کر دیا تو سب کا واجب ادا ہو گیا، جیسے مثلا جواب سلام ہے، کسی نے کسی مجمع میں آگے کہا سلام علیکم، اب اگر کسی ایک آدمی نے جواب دے دیا تو سب کا واجب ادا ہو گیا، لیکن اگر کسی نے جواب نہ دیا تو سب کے سب گناہگار ہوئے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر ایک نے جواب دے دیا تو سب کے سب واجب ادا ہونے کے مستحق قرار پائے، اور اگر کسی ایک نے بھی جواب نہ دیا تو سب گناہگار ہوئے۔ یہی مسئلہ کسی مرنے والے کو غسل دینے کا ہے، یہی مسئلہ کسی مرنے والے کو کفن دینے کا ہے، یہی مسئلہ کسی مرنے والے کی نماز جنازہ کا ہے کہ اگر کسی ایک نے غسل دے دیا تو سب کا واجب ادا ہو گیا، اور اگر ایک نے بھی غسل نہ دیا تو جس کو معلوم ہوا وہ سب کے سب گناہگار ہوں گے۔ اگر کسی ایک نے غسل نہ دیا، کسی ایک نے کفن نہ پہنایا، کسی ایک نے نماز جنازہ نہ پڑھی اور ایک نے بھی یہ کام کر لیا تو سب کا واجب ادا ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں واجب کفائی۔ ایک چیز ہوتی ہے واجب عینی۔ واجب عینی کا مطلب کیا ہے؟ کہ جیسے نماز یہ واجب عینی ہے، شوہر کے نماز پڑھنے سے زوجہ کی نماز ادا نہیں ہوتی، باپ کے نماز پڑھ لینے سے بیٹے کی نماز ادا نہیں ہوتی، بیٹے کا روزہ رکھ لینے سے باپ کا روزہ ادا نہیں ہوتا، باپ کو الگ روزہ رکھنا ہے، بیٹے کو الگ روزہ رکھنا ہے، چچا کو الگ نماز پڑھنا ہے، بھتیجے کو الگ نماز پڑھنا ہے، شوہر اگر واجب ہو رہا ہے تو اسے الگ حج کے لیے جانا ہے، زوجہ پر اگر حج واجب ہو رہا ہے تو اسے بھی حج کے لیے جانا ہے۔ اس کو کہتے ہیں واجب عینی، یعنی ہر ایک کو اپنا واجب ادا کرنا ہے، کسی ایک کے واجب ادا کرنے سے دوسرے کا واجب ادا نہیں ہو جائے گا۔ پیغمبر اسلام نے مولائے کائنات کے ہاتھ پر سب سے بیعت کرائی، باری باری سب جا رہے ہیں اور مولا علی کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ گویا رسول اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ولایت علی کا اقرار واجب کفائی نہیں ہے بلکہ واجب عینی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں ہمارے محمد و آل محمد۔ بس قبلہ میں نے بات کو تمام کیا۔ اب ذرا آپ غور فرمائیں، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں جو آپ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، تو یہ آپ علی ولی اللہ کہاں سے لے آئے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ بھئی ہمارا پورا کلمہ مطابق اعلان غدیر ہے۔ آپ دیکھیں کہ غدیر کے میدان میں رسول اللہ حدیث پڑھتے جا رہے ہیں، ہم کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ نے کہا اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ۔ رسول نے کہا کہ وہ انا مولا المومنین، میں مومنین کا مولا ہوں، ہم نے کہا محمد رسول اللہ۔ رسول نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، ہم نے کہا علی ولی اللہ۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ بس عزیزوں بات تمام۔ خداوند عالم اس ذکر کے طفیل میں مرحوم کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے، ان کے متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہاں عزیزوں میں سمجھتا ہوں کہ یہی دو چیزیں ہیں، ایک غدیر اور ایک کربلا، ایک ولایت امیر المومنین اور دوسرے عزاداری امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام، جس سے ہمارا تشخص برقرار ہے، جس کی وجہ سے ہماری پہچان باقی ہے۔ ہم اگر دنیا میں پہچانے جاتے ہیں تو علی ولی اللہ کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں یا حسین کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ عزیزوں آپ جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ کس بات پر شکر ادا کریں؟ اس بات پر شکر ادا کریں کہ مثلا جوش ملی آبادی ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین؟ چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ بے شک ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، لیکن حسین تو ہیں ہی ایسے کہ ہر قوم کہے تو کم ہے کہ حسین ہمارے ہیں۔ حسین تو محسن انسانیت کا نام ہے، حسین تو عالم انسانیت پر احسان کرنے والے کا نام ہے۔ اگر ہر قوم کہے کہ حسین ہمارے ہیں تو کیا بات تو تب ہے کہ جب حسین کسی قوم کے لیے کہیں کہ وہ ہمارے ہیں۔ ہاں عزیزوں کائنات میں وہ ہم ہیں کہ جہاں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیمار بیٹے کے سرہانے آگے کہہ رہے ہیں بیٹا سید سجاد جب قید شام سے چھوٹ کے مدینے جانا تو ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہہ دینا۔
آپ جتنا اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ امام حسین نے آخر وقت میں آپ کو سلام کہلایا۔ میں سمجھتا ہوں یہ جتنی مجلسیں ہوتی ہیں، جتنے جلوس نکلتے ہیں، جتنی شب داریاں ہوتی ہیں، یہ سب اسی ایک امام حسین کے سلام کا جواب ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا بیٹا سید سجاد ہمارے شیعوں سے کہہ دینا کہ جب ٹھنڈا پانی پینا تو ہماری پیاس کو یاد کر لینا۔ اور اس کے بعد فرمایا ان سے یہ بھی کہہ دینا کہ میں نے تمہیں اس وقت بہت یاد کیا جب میرے ہاتھوں پر میرا 6 مہینے کا بچہ تھا، میں اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا لیکن میرے بچے کو 3 بھال کے تیر سے شہید کر دیا گیا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ ہاں عزیزوں، امام حسین خیمے سے رخصت ہو کے میدان میں آ گئے۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب زمین کربلا ہل رہی تھی، آسمان سے خون برس رہا تھا، منادی ندا دے رہا تھا قد قتل حسین بکربلا الا ذبح الحسین بکربلا۔ ہاں عزیزوں، یہی وہ موقع تھا کہ جب جناب زینب اپنے بیمار بھتیجے کے شانہ ہلا رہی تھیں۔ بیٹا سید سجاد دیکھو آثار قیامت نمودار ہیں، اے بیٹا سید سجاد دیکھو کیا عالم ہے، زمین لرز رہی ہے، اے بیٹا دیکھو آسمان سے خون برس رہا ہے، اے بیٹا دیکھو کوئی قد قتل حسین بکربلا کی آواز بلند کر رہا ہے۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ اٹھائیے، بس میں نے مجلس کو تمام کیا۔ ہاں عزیزوں، الحمدللہ آپ تمام حضرات بار بار امام حسین کی زیارت پڑھتے ہیں، نماز کے بعد امام حسین کی زیارت، مجلس کے بعد امام حسین کی زیارت، ماتم کے بعد امام حسین کی زیارت، کربلا جاتے ہیں تو زیارت پڑھتے ہیں، حرم میں حاضر ہوتے ہیں تو زیارت پڑھتے ہیں۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جب آپ زیارت پڑھتے ہیں تو کیا عالم ہوتا ہے۔ جو زائرین ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے، اگر انہوں نے حرم کے اندر جا کے زیارت پڑھی تو ان کے سامنے زری ہوتی ہے، زری کو دیکھتے ہیں زیارت پڑھتے ہیں۔ اگر حرم کے باہر سے زیارت پڑھ رہے ہیں تو سامنے امام حسین کے حرم کا سنہرا گنبد ہے، زیارت پڑھ رہے ہیں۔ امام حسین کے حرم کا کوئی دروازہ ہے، وہ زیارت پڑھ رہے ہیں۔ اگر ہم یہاں سے کھڑے ہو کے زیارت پڑھتے ہیں کربلا کی طرف رخ کر کے تو ہمارے تصور میں کربلا ہوتی ہے، ہمارے تصور میں امام حسین کا حرم ہوتا ہے۔ لیکن ہاں وہ بیٹا کتنا مظلوم تھا کہ جب جناب زینب نے خیمے کا پردہ اٹھایا تو جناب سید سجاد نے کیا دیکھا کہ جناب سید سجاد کے سامنے امام حسین کی زری نہ تھی، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ نہ تھا، ان کا حرم نہ تھا، بلکہ جناب سید سجاد نے دیکھا کہ سامنے بابا کا سر نوک نیزہ پہ بلند ہے۔ ایک مرتبہ آواز دی السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، اے پھپھی اماں ہم یتیم ہو گئے، ہمارے بابا قتل کر دیے گئے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا تمام حاضرین مجلس اور بانیان مجلس کے دلی مقاصد کی تکمیل فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ذکر کے طفیل میں مرحوم کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہم جب تک زندہ رہیں آل محمد کی محبت اور ان کے دشمنوں کی عداوت پہ زندہ رہیں، دنیا سے جائیں تو یہ دونوں عظیم ترین نعمتیں اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا اس مہلک وبا کو تمام کر دے اور تمام مومنین اور تمام حضرات اس بلا سے محفوظ رہیں۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا جلد از جلد ہمارے امام زمانہ کا ظہور فرما اور ان کے اصحاب اور ان کے انصار میں ہمارا شمار فرما۔